بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعثت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانیت کے لیے ایک ہدیہ ہے، ایک تحفہ ہے پوری بشریت کے لیے، کہ جہاں پر حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسان کو انسان بن کر جینے کا سلیقہ سکھایا ہے۔ یہ بعثت تزکیہ نفوس کے لیے ہے، یہ بعثت تعلیم کے لیے ہے، یہ بعثت انسانیت کی تربیت کے لیے ہے۔ اور قرآن کریم نے جہاں پر انبیاء کی بعثت کو بیان کیا ہے اور اپنے رسولوں کے سلسلے کو قرآن کریم نے جہاں پر بیان کیا کہ ہم نے یہ سلسلہ رسول اور انبیاء قائم کیوں کیا، تو وہاں پر پروردگار اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ ہم نے بشریت کے وجود میں عدالت کی خواہش کو جگانے کے لیے اور سماج اور معاشرے میں نفاذ عدالت کے لیے انبیاء اور رسول کا سلسلہ قائم کیا۔ ارشاد ہوتا ہے لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط۔ انبیاء کو اس لیے بھیجا، کتاب کو اس لیے نازل کیا تاکہ لوگ عدالت کی راہ میں کھڑے ہو سکیں، عدالت کی راہ میں قیام کر سکیں۔ بعثت کے سلسلے سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بنیادی جو پروردگار کے پیش نظر مقصد ہے بعثت انبیاء کا، اور خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مقصد کی تکمیل کی ہے، وہ نفاذ عدالت کی راہ کو ہموار کرنا ہے۔ کہ انبیاء اور رسول کا مقصد ہی یہی ہے کہ پروردگار نے ان کو بھیجا ہی اس لیے ہے تاکہ معاشرے کے اندر عدالت کو نافذ کریں۔ عدل و انصاف کی بنیادوں پر ایک معاشرہ جب کھڑا ہوگا تو کمال کی راہوں کو طے کرتا ہوا نظر آئے گا، لیکن جہاں ظلم ہوگا، جہاں اونچ نیچ ہوگی، جہاں پر ایک دوسرے کے حقوق کا ضیاع ہوگا، ظاہر ہے کہ وہ معاشرہ کبھی پھل پھول نہیں سکتا، ترقی نہیں کر سکتا۔ اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ جو عدالت کی تعریف کی جاتی ہے کہ وضع الشیء فی محلہ یا اعلی محلہ، ہر چیز کو اس کی جگہ پر رکھنا، اسی کو عدل سے تعبیر کیا جاتا ہے، عدالت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور جب ہر چیز اپنی جگہ پر رہے گی تو اس کے بعد انسان ایک اعلیٰ ترین منزل پر قدم رکھ سکتا ہے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جس دور میں مبعوث برسالت ہوئے، وہ جاہلیت کا دور ہم سب کے پیش نظر ہے، اور پیغمبر نے جہاں پر اپنی بعثت کے مقصد کو بیان کیا ہے، وہاں پر ایک بات جو خود پیغمبر نے بیان کی ہے، اور مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے بھی نہج البلاغہ میں اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ وہ یہ کہ پیغمبر فرماتے ہیں کہ میں اس لیے آیا ہوں اور مبعوث برسالت ہوا ہوں تاکہ لوگوں کو لوگوں کی عبادت سے نکال کر اللہ کی عبادت کی طرف میں لے کے جاؤں۔ اور امام علی علیہ السلام نے بھی نہج البلاغہ میں اس بات کی طرف اشارہ کیا تاکہ لوگوں کو بتوں کی عبادت سے نکال کر، بتوں کی عبادت جو لوگ کر رہے تھے، اس کے عقیدے پر خط بطلان کھینچتے ہوئے لوگوں کے وجود کے اندر یہ شعور جگایا جائے کہ یہ بت تمہارے ہاتھوں کے بنائے ہوئے ہیں، ان کی پوجا نہیں کرنا ہے بلکہ اپنے رب کے آگے سے سر کو جھکانا ہے۔ تو یہ جو بعثت کا مقصد ہے، اس کو چاہے آپ عدالت کے عنوان سے لیں یا تزکیہ نفس کے عنوان سے لیں یا عبادت کو صحیح ڈگر پر لانے کی حیثیت سے لیں، تمام کے تمام جو منزل ہے ایک اعلیٰ ترین پروردگار کا ہدف ہے کہ انسان کمال کی منزلوں تک پہنچے۔ اب یہاں پر جو ایک سوال قائم ہوتا ہے کہ پروردگار نے جو عدالت کے نفاذ کے سلسلے سے انبیاء کو بھیجا، اور خاص طور پر حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ختم الرسل کی حیثیت سے تشریف لائے، تو کتنا سماج اور معاشرے میں عدالت قائم ہو سکی، کتنا نفاذ عدالت ہو سکا۔ تو ظاہر ہے اگر آپ دیکھیں ابتدا میں جو تعلیمات پیغمبر کا نور تھا وہ پھیلا، اور اس کے بعد بدلیوں نے اس کو اپنے تسلط میں لے لیا اور ہر طرف سے جہالت کے بادل چھا گئے، اور دوبارہ سے وہی جاہلیت کے جس سے پیغمبر نے مقابلہ کیا تھا اور جس کے سینے کو چاک کر کے پیغمبر نے ایک نور جاری کیا تھا، ایک نور روشن کیا تھا، وہی جہالت دوبارہ سے پلٹتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اور آج ہم اس دنیا میں ایک جدید جاہلیت کو دیکھ رہے ہیں، ماڈرن جاہلیت۔ تو یہ جو پروردگار کا مقصد ہے یہ کیسے پورا ہوگا؟ اس کے پیش نظر اگر ہم دیکھیں
تو ایک وعدہ ہے جو وعدہ الہی ہے کہ نرید ان نمن علی الذین استضعفوا ونجعلهم الائمہ ونجعلهم الوارثین، کہ پروردگار نے وعدہ کیا ہے ایک دن وہ ہوگا کہ جب ہم وہ افراد جو مستضعف ہیں، جنہیں ستایا گیا ہے، جن کے اوپر ظلم کیا گیا ہے، ہم ان کے ہاتھوں میں اقتدار دیں گے اور ان کی حاکمیت ہوگی۔ تو یہ وہ دور ہوگا جب کسی اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو ایک منزل پر نفاذ عدالت کے لیے ماحول سازگار ہوگا۔ یہ دور کب ہوگا؟ یہ دور اس وقت ہوگا کہ جب آخری وارث پیغمبر کا آئے گا اور پرچم عدالت کو بلند کرے گا، پرچم توحید کو بلند کرے گا، اور اس کے سائے میں پرچم عدالت کو ساری دنیا میں وہ پھیلائے گا، اور وہ آخری وارث جو پیغمبر کا ہوگا اور پرچم عدالت کو ساری دنیا میں لہرائے گا۔ اب یہاں پر جو ایک منزل ہے نفاذ عدالت کی، قرآن کریم میں جو آیت ہے لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، یہاں پر بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ عدالت کے لیے لوگ اٹھیں گے۔ اور یہ جو عقیدہ مہدویت ہے، اس کو آپ اگر بعثت سے جوڑ کر دیکھیں تو ایک منزل وہ ہے کہ جہاں پر بعثت ہے انسانیت کو جگانے کے لیے، اور جہاں پر پوری طرح انسانیت بیدار ہو رہی ہے، وہ منزل ہے کہ جہاں پر ظہور امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف ہے۔ بعثت اور عصر ظہور ایک دوسرے سے مرتبط ہیں، ایک دوسرے سے متعلق ہیں، اور دونوں میں جو ایک منزل ہے وہ یہ کہ یوں تو ہر ایک جگہ پر جہاں پر بھی عقیدہ مہدویت انحرافی انداز میں پایا جاتا ہے، وہاں پر اگر عقیدہ مہدویت نہ بھی کہا جائے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک منجی کا عقیدہ، ایک نجات دہندے کا عقیدہ، کہ ایک آئے گا جو دنیا کو شر و فساد سے نجات دے گا، جو دنیا کو دنیا کی پریشانیوں سے جو انسانیت جوجھ رہی ہے انسانیت کو نجات دے گا۔ یہ جو عقیدہ ہے اس میں سب کے سب سارا کے سارا ہم و غم اس بات پر رکھتے ہیں کہ وہ آئے گا جو نجات دے گا، کہیں پر لوگوں کے لیے کوئی کردار نہیں ہے۔ لیکن جو عقیدہ مہدویت ہے کہ جہاں پہ ایک منجی کا ایک عقیدہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ بھی پیش نظر ہے، تو وہاں پر یہ ہے کہ وہ اس وقت تک نہیں آئے گا جب تک کہ ہم ماحول کو اور حالات کو اس کے لیے سازگار نہ بنائیں گے۔ یعنی نفاذ عدالت کی منزل یہ ہے کہ جو مقصد بعثت انبیاء ہے اس وقت وہ پوری طرح سے مکمل ہوگا کہ جب اس مہدی آخر الزماں کے ساتھ ساتھ ہم بھی اس کے لیے تعاون کریں گے اور اس کے آنے کی فضا کو سازگار بنائیں گے۔ تو یہ وہ منزل ہے کہ جہاں پر ہم سب کو اس بعثت کے موقع پر اس بات کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ بعثت کی خوشی ہے کہ پیغمبر مبعوث برسالت ہوئے ہیں اور دنیا ایک جہالت کی تاریکی سے دور ہوئی ہے، نور پھیلا ہے۔ اب یہ نور جب ساری دنیا میں ساطع ہوگا، اس کے لیے ہمیں آمادگی کا اظہار کرنا ہے اور اس کے لیے ماحول کو فراہم کرنا ہے، اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے کہ جب ہم اپنے اپنے اعتبار سے فردی ہر ایک فرد اپنے اپنے جو بھی اس کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں اس کو اگر ادا کرے گا تو یقیناً وہ منزل بھی دور نہیں ہے کہ وہ کہ جس کا پوری بشریت انتظار کر رہی ہے آئے گا، اور آنے کے بعد اس مقصد کی تکمیل کرے گا کہ جس کے لیے پروردگار نے انبیاء اور رسول کو بھیجا ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد و علیہ وسلم۔